کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اور پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رات کا ایک بڑا حصہ گزر چکا اور آپ بڑے اطمینان اور ایذان و ایقان و اطمینان اور ایمان کی تازگی کے ساتھ، آپ بیداری کے ساتھ علماء کے خطاب سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد اور آباد رکھے۔ میں سوچتا یہ ہوں کہ اب میں اگر کوئی خطبہ پڑھتا لمبا چوڑا اور پھر قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت کا انتخاب کرتا، پھر میں اس کا ترجمہ بیان کرتا، پھر اس کی تفسیر بیان کرتا، پھر اس کا شان نزول بیان کرتا، پھر آنے والی تقریر کے لیے کچھ تمہید بیان کرتا، پھر کچھ اشعار کا انتخاب کرتا حسب حال، اب جا کر تقریر کا نمبر آتا۔ تو میں نے سوچا کہ جب میں سب یہی کرتا رہوں گا تو تقریر کب ہوگی؟ اس لیے میں نے بغیر کسی تمہید کے آج اپنی تقریر کا فیصلہ کیا۔ اور میں جانتا ہوں کہ رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے اور آپ مغرب کے بعد سے اب تک علماء اور شعراء کو سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں پلے، مکے میں بڑھے، مکے میں رہے، مکہ ہی میں غلغلہ اسلام بلند فرمایا اور مکہ ہی سے دعوت اسلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ جب مکے میں ہر چہار جانب اسلام 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 اور اسلام، پھر اسلام اور اسلام ہی اسلام نظر آنے لگا، تو کفاران مکہ نے میرے مصطفیٰ پہ ایسے ظلم و ستم کیے کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ ہجرت فرمائیے۔ میرے مصطفیٰ نے اپنے مقدس وطن مکہ سے ہجرت فرمائی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ یثرب کی سرزمین پر، وہ یثرب جو بیماریوں کا گھر تھا۔ میرے مصطفیٰ کا قدم ناز یثرب کی سرزمین پر پڑ گیا تو یثرب کی تقدیر کو بدلتا چلا گیا۔ مصطفیٰ یثرب میں آئے تو اب یثرب یثرب نہ رہا، خوشگوار ہواؤں کا ماحول بن کر مدینہ ہو گیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ جب یثرب میں آئے تو یثرب کو مدینہ بنائیں۔ مصطفیٰ کا قدم ناز جب یثرب کی سرزمین پر پڑ جائے تو یثرب کو مدینہ بناتا چلا جائے۔ مصطفیٰ جب یثرب میں آئے تو یثرب مدینہ ہو جائے۔ خدا کی قسم، مصطفیٰ جب مومن کے سینے میں آئے تو مومن کا سینہ بھی مدینہ ہو جائے۔ جب تم نے اپنا سینہ مدینہ بنا لیا تو اب اس میں نہ ہوگا بغض اور کینہ، اس لیے کہ تم نے اپنا سینہ بنا لیا ہے مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ۔ سبحان اللہ۔ اور جب تمہارا سینہ بن گیا مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ تو اب اتارا جائے گا تمہارے لیے قرینہ اور بڑھا دیا جائے گا تمہاری زندگی کا سفینہ، اس لیے کہ تم نے اپنا سینہ بنا لیا ہے مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ۔ میرے مصطفیٰ نے مدینے کو پسند فرما لیا۔
اب مدینے سے دعوت اسلام کا سلسلہ شروع فرمایا. جب مدینے میں اسلام پھیلنے لگا، جب مدینے میں اسلام خوب بڑھنے لگا، جب مدینے میں اسلام ہر چہار جانب اسلام 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 اور اسلام پھر اسلام اور اسلام ہی اسلام نظر آنے لگا، تو میرے مصطفیٰ کے ذہن مبارک میں ایک خیال پیدا ہوا کہ ان مسلمانوں کی عبادت کے لیے، ان مسلمانوں کی ریاضت کے لیے کوئی مسجد بھی تو ہونی چاہیے. تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مرتضی شیر خدا مولا کائنات سے فرمایا، اے علی، میرے ذہن میں ایک مسجد بنانے کا ارادہ ہے، یہ مسجد کیسی ہونی چاہیے، اس کا نقشہ آپ بنائیے. مولا کائنات نے ایک نقشہ تیار کیا. چند ایام میں میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ایک مسجد کا نقشہ تیار کر کے پیش فرما دیا. رسول اللہ نے مسجد بنانے کے لیے زمین کا انتخاب کیا تو دو نوجوان تھے، دو نوجوانوں کی ایک زمین تھی. اس زمین پر میرے مصطفیٰ نے ارادہ فرمایا کہ یہ جگہ مسجد کے لیے بہت اچھی رہے گی، بہت بہتر ہے. پوچھا یہ زمین کس کی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یا رسول اللہ وہ آپ ہی کے جانثار ہے، مگر یتیم ہیں. دو نوجوان بچے ہیں، دو نوجوان ہیں. بلایا، ارشاد فرمایا یہاں میں مسجد بنانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے حضور، یہ زمین آپ ہی کی ہے. پیش کر دی. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ زمین میں ایسے نہیں لوں گا، بلکہ اس زمین کی جو قیمت ہے وہ پہلے میں تمہیں قیمت ادا کروں گا، اس کا ہدیہ پیش کروں گا، اس کے بعد اس زمین پر مسجد کی تعمیر کی جائے گی. جو ہدیہ اس زمین کا طے ہوا ہو وہ ہدیہ میرے مصطفیٰ نے پیش کیا. اس زمین پر ایک مسجد بن گئی. روئے زمین پر یہ سب سے پہلی مسجد میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعمیر فرمائی. مسجد بن کے تیار ہو گئی. اب اس مسجد کا نام مسجد نبوی شریف رکھا گیا. اب میرے مصطفیٰ نے مسجد نبوی شریف سے دعوت اسلام کا سلسلہ شروع فرمایا. ایک صحابی رسول نے حضرت مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا سے سوال کیا، اے علی، یہ تم نے اتنی خوبصورت مسجد کا نقشہ کیسے بنا لیا؟ یہ مسجد تم نے کہاں دیکھی تھی؟ ایسی مسجد کا نقشہ کیسے تیار کر لیا؟ تو مولا کائنات کا جواب سنو، علی مرتضی کا جواب سنو، شیر خدا کا جواب سنو. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس مسجد کا نقشہ آسمان دنیا پر بیت المعمور کی مسجد کے نقشے پر اس کا نقشہ تیار کیا ہے. بے شک، سبحان اللہ سبحان میں اللہ. کہنا چاہتا ہوں یہ مولا کائنات کی نظر کا کمال تھا کہ بیٹھے ہیں مدینے میں اور آسمان دنیا پر بیت المعمور کی مسجد کے نقشے پر مسجد نبوی کا نقشہ تیار فرما رہے ہیں. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تو تعمیر کر دی، مولا کائنات نے نقشہ بھی تیار فرما لیا، لیکن اس مسجد میں ممبر کو جگہ نہیں دی. بغیر ممبر کی مسجد، محراب والی. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو ممبر تو تھا نہیں، ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر، ایک ستون سے ٹیک لگا کر میرے مصطفیٰ خطبہ ارشاد فرماتے. عرصہ گزر گیا ہے، ایک ستون سے ٹیک لگا کر میرے مصطفیٰ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. ایک خاتون نے، ایک صحابیہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ،
اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک ممبر نہ بنوا دوں، اس ممبر پر تشریف فرما ہو کر، اس ممبر پر رونق افروز ہو کر آپ خطبہ ارشاد فرمایا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ انہوں نے ایک 4 سیڑھی والا، 4 زینے والا، 4 اسٹیپ والا ایک لکڑی کا خوبصورت ممبر بنا کر پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ممبر شریف کو محراب کے برابر میں جگہ عطا فرمائی۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی ترقی و بقا کے لیے، اسلام کے استحکام کے لیے، اسلام کی ترقی، بقا اور استحکام کے لیے صرف مردوں ہی نے اپنی اپنی قربانیاں پیش نہیں کی ہیں، بلکہ اسلام کی ترقی، بقا اور استحکام کے لیے اسلام کی خواتین نے اپنی بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ مسجد میں یہ جو ممبر دیکھ رہے ہیں، یہ رسول اللہ کی ایک صحابیہ کی یادگار ہے۔ مسجد بن کر تیار ہو گئی، مگر میں یہاں سے کہنا یہ چاہتا ہوں، چونکہ یہ قادری کانفرنس ہے اور میں نے آج کوئی خطبہ نہیں پڑھا ہے، اور یہ مولانا آپ کسی مسجد کی امامت فرماتے ہیں یہاں اسی گاؤں میں، گوال پوکھر میں؟ اچھا، کیا نام ہے آپ کا؟ فضل عالم نوری صاحب، یہ گوال پوکھر مسجد کے امام ہیں۔ تو جب یہ جمعہ پڑھاتے ہیں، جمعے کے دن خطیب جب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر کھڑا ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رک گئے، رکتے ہیں آپ کہ نہیں رکتے؟ رک گئے۔ خطبہ اولا پیش کیا، خطبہ اولا کے بعد جب خطبہ ثانی کے لیے کھڑے ہوئے تو پھر انہوں نے کہا الحمدللہ، لیجئے صاحب، یہ پھر ٹھہر گئے، پھر رک گئے۔ ابھی مولانا شہریار صاحب آئے تھے، تقریر کر رہے تھے، بڑی جوشیلی، جذباتی، معلوماتی، میں پوری تقریر سن رہا تھا۔ انہوں نے خطبہ پڑھا الحمدللہ، لیجئے مائک کے سامنے یہ بھی رک گئے، یہ بھی ٹھہر گئے۔ ایک دولہا، ایک بارات میں دولہا بیٹھا ہے، نکاح پڑھانے کے لیے قاضی صاحب آئے اور دولہا بہت جلدی میں ہے، دور جانا ہے۔ قاضی صاحب آئے، انہوں نے کہا الحمدللہ، لیجئے یہ بھی ٹھہر گئے، رک گئے۔ اتنی لمبی الحمدللہ کھینچی کہ وہ دولہا بیچارہ بڑا پریشان دیکھ رہا کہ ان کا الحمدللہ کب ختم ہوگی۔ وہ بڑی جلدی میں ہے کہ جلدی سے نکاح پڑھائے، میں روانہ ہو جاؤں۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد یا علی جس کا نام ہے وہ مر کر مٹی میں مل گئے، ان کو یاد مت کرو، سنت رسول پر عمل مت کرو، مصطفیٰ کو یاد مت کرو، بزرگوں کو، اولیاء کا ذکر مت کرو، انہیں یاد مت کرو۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ لوگوں، جتنے علماء، مفکرین، مدبرین آتے ہیں، خطبہ پیش کرتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں الحمدللہ کہہ کر ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، سکوت اختیار کر لیتے ہیں۔ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا کمال عطا فرمایا تھا۔ یہ ہمارے سامنے یہ تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مگر اراکین اجلاس نے، اراکین قادری کانفرنس نے بہترین مائک کا انتظام کیا ہے۔ اگر مائک ہٹا دے نہیں ہوتا تب بھی ہم تقریر کر لیتے۔ 74 سال کی عمر میں ایسا نہیں ہے کہ ہم اس عمر میں ہماری آواز کچھ ہلکی ہو گئی، آواز وہی جوان ہے اگرچہ عمر کافی ہو گئی۔ تو میں سوچنے لگا یا اللہ، یہ جب ہماری
چھوٹے سے مجمع میں اتنا بڑا مائک لگایا گیا، یہ اسپیکر لگائے گئے، لاؤڈ اسپیکر لگائے گئے. ایک وہ دور بھی تو تھا کہ جب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغداد کے میدان میں خطبہ ارشاد فرماتے تھے، تقریر فرماتے تھے، تو ان کے سامنے یہ تھوڑا سا مجمع نہیں ہوتا تھا، 200-500 کا مجمع نہیں ہوتا تھا. جب غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جب خطبہ ارشاد فرماتے تو ان کے سامنے 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 بسا اوقات تو کئی لاکھ کا مجمع آپ کے مجلس پاک میں ہوا کرتا تھا. تو کوئی مائک تو ہوتا نہیں تھا. تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جب خطبہ ارشاد فرماتے کئی لاکھ کا مجمع ہوتا، جیسا سامنے بیٹھنے والا فرد آپ کی آواز سنا کرتا تھا، ویسے ہی سب سے آخر میں بیٹھنے والا فرد بھی آپ کی آواز سنا کرتا تھا. اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی کی آواز میں وہ کمال عطا فرمایا تھا. مگر میں یہاں نہیں ٹھہرنا چاہتا ہوں، میں کچھ اور ہی کہنا چاہتا ہوں. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جب بغداد کے میدان میں تقریر فرماتے تو صرف سامنے بیٹھنے والے ہی آپ کا خطبہ نہیں سنتے تھے، بلکہ عالم میں جہاں جہاں اولیاء کرام رونق افروز ہوتے، جہاں جہاں اولیاء ہوتے، وہ سب غوث اعظم کا خطبہ سنا کرتے تھے. تو غوث اعظم نے یہ شروع فرمایا کہ وہ جب خطبہ دیتے تو کہتے الحمدللہ، ٹھہر جاتے، رک جاتے، سکوت اختیار فرما دیتے. یہ آواز غوث اعظم کی آواز بازگشت عالم میں پھیل جاتی، جہاں جہاں اولیاء ہوتے غوث پاک کی آواز سن کر غوث اعظم کا خطبہ سننے کے لیے متوجہ ہو جایا کرتے تھے. تو غوث اعظم نے یہ شروع فرمایا. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ادیان باطلہ کہتے ہیں کہ بزرگوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، انہیں یاد نہیں کرنا چاہیے. یہ لوگ خطبہ تو وہ بھی پڑھتے ہیں، جب خطبہ پڑھو گے الحمدللہ کہو گے غوث اعظم کی یاد آئے گی، الحمدللہ کہو گے غوث اعظم یاد آئیں گے. اے لوگو، اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی، اسلام کی، مذہب کی جو خدمت فرمائی ہے، ہم رہتی دنیا تک ساری زندگی ہم اگر ان کا ذکر کرتے رہیں، خدا کی قسم پھر بھی ہم شیخ عبد القادر جیلانی کے احسانات کا بدلہ چکا نہیں سکتے. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان ہم ذکر کرتے رہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس ایک سوال آیا. کیا سوال آیا؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غسل فرمائے ان غسلوں میں افضل ترین غسل کون سا ہے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے جتنے غسل فرمائے سب افضل ہیں. سوال ہوا کہ ان غسلوں میں افضل ترین غسل کون سا ہے؟ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غسل حضرت علی مرتضی شیر خدا نے دیا تھا وہ غسل تمام غسلوں میں افضل ترین غسل ہے. پھر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے سوال ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا جا رہا تھا تو پانی ڈالا جا رہا تھا، پانی رسول اللہ کے جسم پاک کو مس کرتا ہوا زمین کی طرف گیا، مگر وہ زمین پر گرنے سے پہلے غائب ہو گیا. رسول اللہ کو غسل دے دیا گیا، زمین سوکھی کی سوکھی رہ گئی اور غسل ہو گیا. سوال ہوا شیخ عبد القادر جیلانی سے کہ وہ پانی غائب ہو کر کہاں گیا؟ اب اس کا جواب کون دے سکتا تھا؟ وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے. دین کی ایسی خدمت فرمائی ہے کہ ساری زندگی اگر ہم ان کا ذکر کرتے رہیں پھر بھی ہم ان کے احسانات کا بدلہ چکا نہیں سکتے ہیں. فرمایا کہ وہ پانی اللہ کے حکم سے آسمان میں اٹھا لیا گیا، زمین سوکھی رہ گئی،
پانی وہ آسمان میں اٹھا لیا گیا. فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے وہ پانی بادل بن گیا. وہ پانی بادل بن کر عالم میں پھیل گیا. عالم میں پھیل کر وہ بادل رم جھم برسنے لگا. جہاں جہاں اس بادل سے پانی کی بوندیں گرتی چلی گئی وہاں وہاں مسجدیں تعمیر ہوتی چلی گئی, وہاں وہاں مقدس مقامات بنتے چلے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی کی یہ قدرت کہ قیامت تک جہاں جہاں مسجدیں تعمیر ہوں گی یقیناً غسل کے پانی کی بوند وہاں گری ہے, تبھی تو وہاں مقدس مقام یا مسجد تعمیر کی جا رہی ہے. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے یہ کون سا گاؤں ہے جی؟ بیلا گاچھی. یقیناً بیلا گاچھی کے اوپر سے آسمان سے بادل گزرا, پانی کی بوند گری, جبھی تو یہاں مسجد تعمیر ہو رہی ہے. اور یہ قادری کانفرنس بسلسلہ تعمیر مسجد کا انعقاد کیا گیا. یہاں جو مسجد تعمیر ہو رہی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس مسجد کی تعمیر کے لیے اپنی قدرت کاملہ سے اسباب پیدا فرمائے. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں لوگوں, اس زمین پر آپ کے بیلا گاچھی کی زمین آپ کو معلوم ہے, آپ جانتے ہیں, علماء سے آپ نے سنا ہے کہ جنت کی توسیع کی جائے گی, جنت کی آرائش و زیبائش کی جائے گی. تو جنت کی توسیع اور جنت کی آرائش و زیبائش کاہے سے کی جائے گی؟ یہی زمین جو تم نے بیلا گاچھی میں مسجد کے نام پر وقف کر دی, جہاں مسجد تعمیر ہو رہی ہے, جہاں تم سجدے کر رہے ہو, یہ زمین بیلا گاچھی میں رہنے والی نہیں ہے, یہ زمین جنت میں داخل کر دی جائے گی. گویا تم بیلا گاچھی کی زمین پہ نہیں, جنت کی میں داخل ہونے والی زمین میں سجدے کر رہے ہو. یہ زمین جنت میں داخل کر دی جائے گی. یہ جنت کی زمین ہے, یہ جنت میں داخل ہونے والی زمین ہے. اسی زمین سے جنت کی آرائش و زیبائش کی جائے گی, جنت کی توسیع کی جائے گی. جو زمین آپ نے اللہ کے نام پر وقف کر دی, جہاں مسجد تعمیر ہوئی, جہاں آپ نے سجدے کر لیے, یہ زمین جنت میں داخل ہو جائے گی. لوگوں, اللہ کو یہ منظور نہیں کہ جہاں میرے رسول کے غسل کے پانی کی بوندیں گر گئیں وہ زمین دنیا میں رہ جائے, وہ زمین جنت میں داخل کر دی جائے گی. لوگوں, آپ کے اس گاؤں میں مسجد کی تعمیر کے لیے اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. اللہ تبارک تعالی اس مسجد کے گنبد و مینار کی اذانوں کی برکت سے, اس مسجد میں محراب و منبر کے خطبوں اور سجدوں کے سرور کی برکت سے, اس علاقے کی زمین سے, اس علاقے کی زمین پر تعمیر مسلمانوں کے گھروں سے, مسلمانوں کے گھروں کے در و دیوار سے, در و دیوار پر قائم چھتوں سے, چھتوں کے نیچے رہنے والے جملہ مسلمانوں کی زندگیوں سے, جملہ سیارگان کی نحوستوں کو دور فرما دے اور اپنی برکتوں کا, رحمتوں کا, نعمتوں کا نزول فرما دے. اب یہ وقت ہے تقریر کرنے کا نہیں ہے, یہ وقت نہ تقریر سننے کا ہے, یہ وقت ظاہر ہے کہ وقت کافی ہو گیا ہے, یہ وقت تقریر کھانے کا وقت ہے. اب آپ میری تقریر سن نہیں رہے ہیں, تقریر کھا رہے ہیں. اب میں اپنا دل بھی نکال کے رکھ دوں تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو میں آپ کے بیلا گاچھی میں اپنی تقریر قربان کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں کہ رات کے آخری حصے میں تقریر کر کے میں اپنی تقریر کو قربان کر دوں. ہاں, وہ الگ بات ہے کہ میرے خاندان نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں اسلام کے لیے,
شریعت کے لیے، قوم کے لیے. اور آج بھی ایسا نہیں ہے کہ کر چکے، آج بھی کر رہے ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے واٹس ایپ میں تو سب کچھ آتا ہے، یوٹیوب پہ تو سب کچھ چلتا ہے. آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ میرے خاندان کے ہر فرد نے اسلام کی ترقی، بقا، استحکام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں. تو ہم قوم کی ترقی، بقا، استحکام کے لیے اپنی قربانی تو دے سکتے ہیں، مگر بے لگاچھی میں اپنی تقریر قربان نہیں کرنا چاہتے ہیں. اس لیے آج میں تقریر نہیں کروں گا. مجھے بار بار یہ کہا گیا کہ مرید ہونے کے لیے بہت سے لوگ آئے ہیں. ارے بھائی، جب مرید ہونے کے لیے بہت سے لوگ آئے ہیں تو اس ٹائم پر مجھے لاتے آپ کے جب لوگ ہوتے. اب میں تقریر کیا دریوں کو سناؤں، شامیانوں کو سناؤں، کرسیوں کو سناؤں، دری پکھوں کو سناؤں؟ تقریر کس کو سناؤں؟ تقریر جو ہے وہ اپنے وقت میں کی جاتی ہے. اور اب تقریر آپ سن نہیں رہے ہیں، تقریر کھا رہے ہیں، لوگوں کے منہ کھل رہے ہیں، آنکھیں بند ہو رہی ہیں. تو میں سلی گوڑی سے تو آیا نہیں ہوں کہ سلی گوڑی کہ میں رسگلہ لیتا آتا. سلی گوڑی سے نہیں آیا ہوں میں. سلی گوڑی کا رسگلہ بڑا مشہور ہے. میں رسگلے لے کے نہیں آیا ہوں کہ آپ کے کھلے ہوئے منہ میں اپنی تقریر رسگلے کی طرح رکھ دوں اور آپ گٹک جائیں. تقریر منہ بند کر کے آنکھیں کھول کے سنی جاتی ہے. اب آپ کے منہ کھل رہے ہیں، آنکھیں بند ہو رہی ہیں، تو میں اپنی تقریر کو قربان نہیں کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس مجلس پاک کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے. اور اس مجلس پاک میں عقیدت و محبت کے ساتھ جو آئے، جو آ کر چلے گئے، جو آنا چاہتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرما لے اور سب کے علم میں، عمل میں ترقی عطا فرمائے. اب تو ڈرائیور صاحب ناظم اجلاس بھی ہیں، وہ پتہ ہی نہیں ہے کون سی. یہ آپ ہی ناظم اجلاس؟ اچھا آپ ہیں، لیجئے. ہمارے برابر ہی میں بیٹھے ہوئے آپ بھی ہیں. آپ ناراض نہ ہوں. ناظم اجلاس جانتا ہے کہ جلسہ کیسے چلے گا. جی، جیسے ڈرائیور جانتا ہے کہ گاڑی کیسے چلے گی، کہاں ہارن دینا ہے، کہاں بریک لگانا ہے، یہی کہنا. تو جو گاڑی کا ڈرائیور جانتا ہے گاڑی کیسے چلے گی، تو ناظم اجلاس بھی جانتا ہے کہ جلسہ کیسے چلے گا، کہاں بریک لگانا ہے، کہاں نعرہ لگانا ہے، کہاں ایکسیلیٹر دینا ہے. یہاں تو دونوں جو ناظم ہیں وہ خاموش بیٹھے ہیں. تو جلسہ ظاہر ہے کہ اب یہ بیچارے یہ بھی تھک گئے، یہ بھی تھک گئے. تو میں ان تھکا ہوا بیٹھ کی تقریر کر کے کیوں تھکوں؟ اس لیے میں چاہتا یہ ہوں کہ اب تقریر اور جلسے کا اختتام کیا جائے. اور جو لوگ بچ گئے ہیں مرید ہونے کے لیے، صحیح بات ہے، جو لوگ بیچارے بچ گئے ان کو سلسلے میں داخل میں کر لیتا ہوں. اگر مرید کرانا تھا تو مرید کرانے کے لیے وقت مجھے بلاتے تو اچھا رہتا. تو مرید ہونے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم آپ کے ہاتھ میں رومال بھیج دیں، اپنے سر سے پگڑی اتار کے آپ کے ہاتھ میں پہنچا دیں. مرید ہونے کے لیے ہاتھ میں کپڑا، رومال، چادر ہونا ضروری نہیں. مرید ہونے کے لیے دل کا ارادہ ہونا ضروری ہے. تو اب تک جو حضرات مرید نہیں ہوئے، کسی بھی سنی صحیح عقیدہ پیر سے مرید نہیں ہوئے، وہ مرید ہونے کی نیت کریں. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب مرید ہونے کے لیے ماہرہ متحرہ تشریف لے گئے تو اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد حضرت سیدنا شاہ آل رسول نے جو الفاظ پڑھوا کر اعلیٰ حضرت کو سلسلہ قادریہ میں داخل فرمایا، وہی الفاظ حضور مفتی اعظم ہند نے مجھ فقیر کو پڑھوا کر سلسلہ قادریہ میں داخل فرمایا. مفتی اعظم کی برکت سے وہ الفاظ مجھے یاد ہو گئے اور آج بھی یاد ہیں. تو آج میں آپ کو سلسلہ قادریہ میں داخل کرتے وقت وہی الفاظ پڑھوانے جا رہا ہوں. تو برکتوں کے حصول کی نیت سے، نعمتوں کے نزول کی نیت سے، شفاؤں کے ظہور کی نیت سے، علم میں برکت کی نیت سے، عمل میں برکت کی نیت سے وہ الفاظ آپ تمام حضرات، مرد و زن، بچہ، بوڑھا، جوان، عالم علم، طالب علم، سب وہ الفاظ پڑھ لیں، دوہرا لیں، ورد کر لیں جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے پیر و مرشد سے پڑھے تھے.
اور وہ الفاظ پڑھ کر سلسلہ قادریہ میں داخل ہوئے تھے. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ، تیری بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں اپنے تمام پچھلے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے. یا اللہ، میری توبہ قبول فرما، آگے نیکیوں کی توفیق عطا فرما. برائی سے ہم بچتے رہیں گے، خاص کر بد عقیدوں سے، بد مذہبوں سے ہم دور رہیں گے. سنیوں کے سچے مذہب پر ہم قائم رہیں گے. یا اللہ، مجھے علم نافع عطا فرما. یا اللہ، تیری بخشی ہوئی توفیق سے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، جملہ فرائض اسلام ان کے وقتوں پر ہم ادا کرتے رہیں گے. یا اللہ، مجھے